یہ دیوار سمجھ لیں جنگ خندق کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ اس کے پرلی طرف مشرکین مکہ ہیں، یہاں مسلمانوں کا لشکر ہے۔ یہ خندق کے اس طرف یہاں پیچھے پہاڑی ہے، ابھی بھی ہے لیکن اب کچھ رہ گئی ہے، کچھ ختم کر دی انہوں نے۔ صلع پہاڑی کا نام ہے، یہاں اللہ کے نبی کا لشکر ہے۔ اس کے پیچھے مسجد نبوی ہے، اس کے پیچھے بنو قریظہ ہیں۔ بنو قریظہ ایک محلہ ہے یہودیوں کا، اس کو بنو قریظہ کا محلہ کہتے تھے۔ بنو قریظہ کے محلے کے پیچھے پھر مسجد قباء ہے۔ یہ نقشہ ہے۔ تو جب کچھ دنوں سے مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھوں تو کچھ آ نہیں رہا، اس لیے کہ درمیان میں خندق ہے، مسلمان ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چھلانگ لگا کر پہنچ نہیں سکتے کہ مسلمانوں سے دو بدو ہو کر لڑیں۔ اور اللہ کے نبی کی اعلیٰ ذہانت کہ آپ نے خندق کھدوا کر ان کے 10,000 لشکر کو بیکار کر دیا تھا، کسی کام کا نہیں رہا۔ تو ایک دن ان کے کچھ آدمیوں نے، سرداروں نے سوچا آج ہو نہ ہو کچھ کر گزرنا ہے۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار، یہودیوں کے بڑے سردار بنو نذیر کے، اور ایسے غطفان کے بڑے سردار، قریش کے بڑے سردار، یہ جمع ہوئے کہ کل ہم نے یہاں خندق کراس کرنی اور جا کر دو بدو مقابلہ کرنا ہے۔ تو ابو سفیان اکٹھا ہوا، خالد بن ولید، مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، نوفل بن عبداللہ مخزومی، زرار بن خطاب، حبیرہ بن ابی وہب، یہ افراد اکٹھے ہو گئے۔ اور بھی تھے، عیینہ بن حصن تھا، حارث بن عوف تھا، یہ سردار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم کراس کریں گے۔ اگلے دن صبح ہی یہ خندق کے قریب پہنچ گئے۔ تو ان میں سے پہلے 4-5 آدمی آگے بڑھے۔ سب سے بڑا ان کا بہادر تھا عمرو بن عبد ود، سب سے پہلے وہ آیا۔ ایک جگہ پر خندق ذرا چوڑائی کم تھی، تو اس نے وہاں سے گھوڑا کدوایا، پیچھے سے لگا کر جو ایڑ لگائی، گھوڑے نے اڑتی ہوئی چھلانگ لگائی تو وہ خندق کراس ہو گیا۔ عمرو نے خندق کراس کر لی، پھر نوفل نے کراس کر لی، اور پھر پیچھے اکرمہ نے کراس کی ہے، پھر زرار نے کراس کی ہے، پھر حبیرہ نے کراس کی ہے۔ یہ 5 آدمی کڑیل تھے، یہ خندق کراس کر آئے۔ ابو سفیان پیچھے کھڑا تھا، خالد بن ولید بھی پیچھے کھڑا تھا، عمرو بن عاص بھی پیچھے تھا، عیینہ بن حصن بھی پیچھے تھا، یہ سارے پیچھے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابو سفیان کو تم بھی آؤ، تو وہ کہنے لگے پہلے تم لڑ لو، ضرورت پڑے تو ہم چھلانگ لگائیں گے۔ ایک دم سب سرداروں کا چلے جانا اچھا نہیں ہے، اس کے پہلے دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ آ گئے، جب یہ ایک دیوار کے قریب یعنی خندق والی دیوار کراس کر کے آئے، ان کے گھوڑے ہنہنا رہے تھے، یہ نخرے سے چل رہے تھے کہ ہم خندق کراس کر آئے ہیں، اب مقابلہ ہوگا۔ ان میں جو سب سے بڑا سردار تھا وہ عمرو بن عبد ود تھا، آگے آگے یہ تھا، باقی بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو عمرو نے آ کر، چونکہ مسلمان فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمرو نے وہ خندق کے قریب کھڑے ہو کر مسلمانوں کو للکارا۔ پہلا اس نے کہا کہ حل من مبارز، ہے کوئی مئی کا لال جو میرے مقابلے میں آئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانثار صحابہ، جنہوں نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی تھیں میرے آقا کے لیے کہ آپ حکم کریں ہم جھونک دیں گے۔ حضرت علی کی عمر ہے اس وقت 24-25 سال، ینگ لڑکے، جسم کے بھی آپ پتلے تھے حضرت علی۔ اور عمرو بن عبد ود کڑیال آدمی تھا، اور عمر کا بھی بڑا تھا، 50-60 سال سے اوپر تھا، لیکن عربوں کے بوڑھے بھی ہمارے جوانوں سے بالا تر ہوتے تھے، اس لیے کہ خوراکیں اچھی تھیں۔ تو وہ 1000 مردوں سے اکیلا لڑتا تھا، 1000 مردوں سے، اس لیے اس کو فارسی 1000 مرد کہا کرتے تھے۔ تو اس نے وہاں کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر للکارا، ہے کوئی مئی کا لال جو ہمارے سامنے آئے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جائیے، عمرو ہے، اس سے ٹکر اچھی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، اس نے کہا، اب تانے کے انداز میں کہا این جنتکم التی تزعمون انہ من قتل منکم داخلہا، کدھر گئی تمہاری وہ جنت تم کہتے ہو کہ جو تم میں سے میدان جنگ میں مارا جائے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے؟ افلا تبرزون الی رجلا، بندہ بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ غصے میں تھا، اکڑ تھی بہادری کی، تو بھیجو کوئی بندہ۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ عمرو ہے، اس سے ٹکر اچھی نہیں ہے۔ اس کو بھی ناز تھا اپنی بہادری پہ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ بلایا نہیں، پھر اس نے اشعار پڑھے مسلمانوں کے سامنے اپنی بہادری دکھلانے کے لیے کہ تمہارے اندر دم ہی نہیں ہے، میرے سامنے آؤ۔ تو پھر وہ کہنے لگا وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبَارِزِي وَوَقَفْتُ إِذَا جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزِ وَلِذَلِكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ
मुतसर्रिअन क़िबल अल-हज़ाहिज़ी इन्न अश-शजाअत फ़िल फ़ता वल जूद मिन ख़ैरिल ग़राइज़ी। ये उसने अशार पढ़े, इसमें उसने मुसलमानों को ललकारा और अपनी शान बताई। मैं तर्जुमा करता हूँ शेरों का। तो वो कहने लगा वलक़द बहहतु मिनन निदाई बिजमइकुम हल मिन मुबारिज़ी। कहने लगा आवाज़ लगा लगा के कि कोई है मई का लाल सामने आए, ये वाली आवाज़ लगा लगा के मेरा गला बैठ गया है, तुम आते क्यों नहीं हो? फिर दोबारा कहता है वक़फ़्तु इज़ा जबुनल मुशज्जअ मौक़िफ़ल क़िरनिल मुनाजिज़ी। आज मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ बड़े बड़े बहादुर भी बुज़दिल पड़ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मेरी टक्कर का कोई नहीं है। फिर तीसरा शेर पढ़ा उसने वलिज़ालिका इन्नी लम अज़ल मुतसर्रिअन क़िबल अल-हज़ाइज़ी। तो कहने लगा मैं जंगों को देख कर अपने आप को झोंक देता हूँ, मैं वो बहादुर हूँ। आखिरी शेर का इन्न शजाअत फ़िल फ़ता वल जूद मिन ख़ैरिल ग़राइज़ी। ये नौजवान नहीं है, बहादुर नौजवान है और इसकी टक्कर का कोई जवान नहीं है। ये उसने मुसलमानों को ललकारा। जब ये अशार सुने हज़रत अली ने, आवाज़ तो जारी, तो हज़रत अली ने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दें। आपने फरमाया अली इजलिस इन्नहु अम्रुन, अली बैठ जा ये अम्र है। तो अब हज़रत अली जोश में है, कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, वलो काना अमरन, हुआ करे अम्र कहीं का, आप इजाज़त दें। आपने फरमाया जाओ अली। अब हज़रत अली उठे, तलवार उठाई, ढाल उठाई, नेज़ा उठाया, घोड़े पर बैठे आगे। जब सामने आए उसके सामने, तो जब उसके सामने पहुँचते हैं तो उस वक्त वो तो अपनी पूरी अकड़ में खड़ा हुआ है। तो हज़रत अली उसके सामने आए तो हज़रत अली ने उसे कहा, पहले उसने कहा मन अंत, कौन हो? तो आपने कहा कि अली हूँ। कहा कौन सा अली? इन्होंने कहा इब्न अबी तालिब। तो हज़रत अली ने कहा कुछ बातें करनी है पहले आपसे। बातों से पहले हज़रत अली ने अशार पढ़े, वो तो मैंने आपको बताया। हज़रत अली जब वहाँ पहुँचते हैं, हज़रत अली ने जाकर सीधे उस पर अशार पढ़े। जो अशार पढ़े वाह, पहले अम्र इब्न अब्द वुद बोला था, अब शेर खुदा बोलेगा, अब ललकार मुस्तफ़ा बोलेगा, अब अली उल मुर्तज़ा बोलेगा। हज़रत अली ने जाकर वहाँ शेर पढ़े, कहने लगे ला तअजलन फ़क़द अताक मुजीब सौतिका गैर आजिज़ी। का शोर न मचा, आ चुका है, वो आ चुका है, तुझे आज बेबस करके रख देगा। फ़ी नियतिन व बसीरतिन इन्न सिद्क़ युनजी कुल्ला फ़ाइज़ी। कहने लगे हज़रत अली होश व हवास के साथ आया हूँ, अज़म के साथ आया हूँ और दूध का दूध पानी का पानी करके यहाँ से जाऊँगा। फिर कहने लगे हज़रत अली से इन्नी लअर्जु अन उक़ीम अलैका नाइहतल जनाइज़ी मिन ज़रबतिन नजला यबका ज़िक्रुहा इंदल हज़ाहिज़ी। कहने लगे इन्नी लअर्जु अन उक़ीम अलैका नाइहतल जनाइज़ी, मैं ये उम्मीद के साथ आया हूँ, पर उम्मीद हूँ कि थोड़ी देर में तेरी लाश नीचे ज़मीन पे होगी, औरतें बैठ कर रो रही होंगी। फिर कहने लगे मिन ज़रबतिन नजला यबका ज़िक्रुहा इंदल हज़ाहिज़ी, ऐसी तलवार का वार करके तुझे अभी लिटा दूंगा कि रहती दुनिया तक जब कभी भी जंगों की तारीख़ लिखी जाएगी तो शेर खुदा की ज़रब भी वहाँ लिखी जाएगी। इससे वो हैरान हुआ, कहने लगा मन अंत, कौन हो? उन्होंने कहा अली नाम है। कहने लगा कौन सा अली? उन्होंने कहा इब्न अबी तालिब। और अली ने कहा बातें करनी है कुछ? कहा कर। और अली ने कहा मैंने सुना है तेरे बारे में कि कोई कुरैशी तेरे सामने 3 शर्तें रख दे तो 3 में से एक को तू ज़रूर कबूल करता है, ये बात ठीक है? कहने लगा ठीक है। तो अली ने कहा फिर पहली मेरी तरफ से ये बात है, 3 बातें रखता हूँ, एक कबूल कर ले। उसने कहा रख। तो हज़रत अली ने कहा कलमा पढ़ ले। कहने लगा, सहाबा का जज्बा देखें, हज़रत अली की बहादुरी क्या है पीछे से कि या रसूल अल्लाह इजाज़त दें मैं इसका सर को उड़ाऊँ। और जब आए हैं इस्लाम पहले नंबर पर है, अपने जज्बात पिछले नंबर पर हैं। ये नहीं कि आके लड़ना शुरू कर दिया, ताकि अंदर जो एक जज्बा था काफिर से लड़ने का, इस्लाम की मोहब्बत, कहा अमर कलमा पढ़ ले हमारा भाई हो जाएगा। को तो फिर खन्नासियत थी अकल में, फिर वो फ़िरौन बैठा हुआ था तो कहने लगा ला हाजत इलल इस्लाम, मुझे इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा दूसरी बात, हज़रत अली ने कहा उतरुकुल क़िताल वज़हब इला दियारिक, जंग छोड़ दे वापस अपने मक्का चला जा। कहने लगा ये कैसे हो सकता है, कुरैश की औरतें मुझे क्या ताना देंगी? इसलिए कि यही अम्र जब बदर की जंग में आया था तो इसको ज़रब लगी थी, तो ये भाग गया था। मक्का में पहुंचा था तो औरतों ने इसको ताने दिए थे
کہ دودھ پیتے بچوں کی طرح بھاگ آیا ہے، حالانکہ یہ شیر تھا، پتہ نہیں کیا ہے اس پر کوئی روب بیٹھا، یہ میدان جنگ ہی چھوڑ گیا تھا۔ تو پھر اس نے وہاں قسم کھائی تھی، کہنے لگا مجھے رب کی قسم، اللہ کو تو مانتے تھے، اس وقت تک سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا جب تک محمد یا اس کے ساتھیوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا۔ کہا میں نے ابھی نظر ہی پوری نہیں کی تو میں واپس چلا جاؤں گا تو مجھے عورتیں طعنہ دیں گی، یہ نہیں ہو سکتا میدان چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تیسرا علی نے کہا ثم النزال، پھر تیسرا یہ کہ نیچے اتر دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو ہنس پڑا، کہنے لگا بچے ہو کر مجھے یہ آواز دیتے ہو، جا من ہوا اسن من کا، اپنے سے بڑے کسی چاچے کو بھیج، بچوں سے لڑنا میری شان کے خلاف ہے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا اور اپنی تلوار کو بچے کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، چل جا اپنے چاچوں کو بھیج۔ حضرت علی تو پھر شیر خدا تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت علی نے تلوار نکالی، کہا میرا دل کرتا ہے تیری گردن سے اس کو رنگین کروں۔ اس کو غصہ آ گیا، حضرت علی بھی یہی چاہتے تھے۔ تو حضرت علی نے جب یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری لاش کو بچھاؤں اور پھر اس کے اوپر عورتیں بیٹھ کے نوحہ کریں تمہاری، تو جب حضرت علی نے تلوار نکالی اور کہا میرا دل کرتا ہے اس کو آج رنگین کروں، تو وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب نیچے چھلانگ لگائی وہ غصے سے بفر کر آیا، کتابوں میں لکھا ہے صلی سیفہ کانہ شعلۃ من النار، اس نے تلوار باہر نکالی تو ایسے لگتی تھی جیسے آگ کا شعلہ نکل رہا ہو، آنکھیں اس کی غصے سے سرخ ہو چکی تھیں، اور اتنے غصے میں تھا وہ کہ اس نے سب سے پہلے تلوار سے اپنی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی کہ واپسی کا نام و نشانی نہ رہے، پھر تلوار کا الٹا رخ گھوڑے کے منہ پہ مارا تاکہ دفع ہو جا، پیچھے ہو جا گھوڑا، اور پھر تلوار لے کر حضرت علی پہ اس نے وار کیا، چونکہ غصے میں تھا، تلوار کو لہرایا، اس نے لہرا کر جو حضرت علی پہ وار کیا تو حضرت علی کے یہاں اس نے سر پہ مارا وہ تلوار کا وار، حضرت علی کے ہاتھ میں ڈھال تھی، آپ نے ڈھال آگے کی، اور اس بدبخت کا وار اتنا تیز تھا کہ وہ ڈھال کو کراس کر کے سر تک پہنچ گیا، ڈھال کٹ گئی، ڈھال کے اندر سے نکل اور آپ کی پیشانی پہ آ کے تلوار لگ گئی، لیکن جب پیشانی پہ لگی تلوار کا وار ختم ہو چکا تھا، وہ ڈھال کے اندر ہی ختم ہو گیا تھا اس کا زور، یہاں ہلکی سی خراش آئی، زخم آیا، خون بھی بہا۔ پھر جب اس نے باہر نکالی ہے تلوار ڈھال سے واپس، تو پھر حضرت علی شیر خدا، للکار مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، اب یہ اٹھے اور اٹھ کر لپک کر، چونکہ ان کا چھوٹا تھا اس سے اور وہ بدبخت بڑا تھا، انہوں نے ایسے اٹھ کر جو مارا تو یہاں کندھے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ نیچے گرا زمین پر اور غبار اٹھا، پھر بالآخر وہ لڑھ کر نیچے ساتھ خندق میں جا گرا۔ جب غبار اٹھا تو حضرت علی نے زور سے کہا اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے پہچان لیا ان علی قتلہ، کہ علی اس کو آج ڈھیر کر چکا ہے۔ حضرت علی واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کا چہرہ انور کھل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَحَلَّلْ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ تو چونکہ ان قریش مکہ کا بڑا سردار مردار ہو گیا تھا اور وہ نیچے جا گرا تھا خندق میں، تو وہ اس کی لاش کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں لاش نکالیں اور یہ اوپر سے تیر برسا کر ہمیں نہ قتل کر دیں۔ تو ابو سفیان نے قاصد بھیجا میرے سرکار کے پاس، کہا جی ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں 10,000 درہم دیں گے، آپ ہمیں باحفاظت اس کی لاش باہر نکالنے دیں، ہمارا سردار، ہم اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان قاصد کو جاؤ ابو سفیان کو پیغام دے دو۔ آپ کی حدیث یہ تھی، آپ نے فرمایا ہوا لکم نحن لا نأکل ثمن الموتى، آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو مفت، ہم مسلمان مردار نہیں بیچا کرتے، ہم مسلمان مردے نہیں بیچا کرتے، لے جاؤ اس کو مفت لے جاؤ۔ حالانکہ اس 10,000 درہم کی موجودہ مقدار آج کے لحاظ سے 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ میرے آقا نے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا اور کہا لے جاؤ اس کی لاش کو۔